بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، اما بعد، قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد، فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ۔ سورۃ الاعراف میں اللہ رب العالمین کا فرمان ہے کہ تم جب اللہ سے دعا کرو تضرع کی کیفیت کے ساتھ اور خفیہ دعا کرو۔ اگر ہماری دعاؤں میں یہ دو کیفیتیں آ جائے، تضرع کی کیفیت یعنی گڑ گڑاتے ہوئے، آنسو بہاتے ہوئے، خشیت کے ساتھ، خوف کے ساتھ، اللہ سے تڑپتے ہوئے جب دعا مانگتے ہیں تو ایسی دعاؤں کو اللہ رب العالمین شرف قبولیت سے نوازتا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ اللہ رب العالمین یہ بھی کہتا ہے لوگوں سے چھپ کر، راتوں میں اٹھ کر، آنسو بہا کر جب دعا مانگی جاتی ہے، ایسے دعاؤں کو اللہ رب العالمین قبول کرتا ہے۔ دعا ایک عبادت ہے۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ جب تم دعا کرتے ہو اللہ تعالیٰ سے، اللہ تمہاری ضرور سنے گا۔ ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، کہ تم جب اللہ سے دعا کرو گے تضرع کی کیفیت کے ساتھ اور گڑ گڑاتے ہوئے خفیہ طور پر، تو اللہ رب العالمین تمہاری دعاؤں کو ضرور قبول کرے گا۔ دعا کیا ہے؟ دعا ہمارے زندگی کے مسائل کا حل کرنے کا ذریعہ ہے، ہماری پریشانیوں کو آسان کرنے کا ذریعہ ہے۔ ہم مشکل میں ہوں گے، پریشانیوں میں ہوں گے، جب ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ تمام پریشانیوں کو، مصیبتوں کو اللہ کے سامنے رکھیں گے، اللہ رب العالمین ضرور ہمیں ان مصیبتوں سے دور کرے گا۔ جو بندے اللہ تعالیٰ سے دعا نہیں کرتے، اللہ کے سامنے نہیں مانگتے ہیں، ان بندوں سے اللہ رب العالمین ناراض ہوتا ہے۔ دعا ضرور ہماری قبول ہوگی، یہ اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اللہ کس کی نہیں سنتا، ہر ایک کی سنتا ہے۔ وہ کافر، وہ مشرک جب خشکی میں رہتے ہیں، زمین پر رہتے ہیں، اللہ سے بغاوت کرتے ہیں، اللہ کی نہیں سنتے ہیں، غیر اللہ کو پکارتے ہیں، لیکن وہی کافر، وہی مشرک جب سمندر کا سفر کرتے ہیں، ان کی سفینہ، ان کی کشتی بھنور میں پھنس جاتی ہے، جب کوئی راہ نہیں رہتی تو اس وقت وہ خالص ہو کر اللہ کو پکارتی، تو اللہ رب العالمین کہتا ہے وہ مشرک، وہ کافر جو تھوڑی دیر کے لیے اللہ کے ہو کر انہوں نے پکارا، اللہ نے ان کی بھی سنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، جب یہ کافر، یہ مشرک سمندر کا سفر کرتے ہیں اور ان کی سفینہ، ان کی کشتی بھنور میں پھنس جاتی ہے، جو تھوڑی دیر کے لیے وہ مخلص ہو کر پکارے، اللہ کہتا ہے جو ان کی تھوڑی دیر کے لیے جو ایمان آیا، اس وجہ سے اللہ رب العالمین نے انہیں نجات دیا اور انہیں خشکی تک پہنچا دیا۔ اللہ کو معلوم ہے کہ وہ جب جائیں گے سمندر کے کنارے پھر سے اللہ کی بغاوت کریں گے، اس کے باوجود اللہ رب العالمین نے ان کی سنا ہے۔ تو بتاؤ میری اور آپ کی اللہ کیوں نہیں سنے گا؟ ضرور سنے گا، لیکن بشرط یہ ہے کہ ہم وہ کیفیتوں کو اپنائیں جس کو قرآن نے کہا ہے۔ جیسا کہ اس آیت میں بتایا گیا کہ اللہ سے جب مانگنا ہو تو تضرع کی کیفیت کے ساتھ گڑ گڑاتے ہوئے، تنہائیوں میں آنسو بہا کر اللہ سے مانگو، اللہ تمہاری ضرور سنے گا۔ ہماری زندگی میں بہت سارے مسائل ہیں، بے اولاد ہیں ہم میں سے بہت سارے، تمنا ہے اولاد کی، خواہش ہے اولاد کی، اللہ سے دعا مانگ کر تو دیکھو، اللہ ضرور سن کر رہے گا۔ اللہ نے زکریا علیہ السلام کا ذکر کیا۔ زکریا علیہ السلام بے اولاد ہے، کوئی اسباب نہیں، ظاہری اسباب نہیں، بوڑھے ہو چکے ہیں، عمر کی آخری درازی کو پہنچ چکے ہیں، لیکن اللہ سے مانگ کر تھکے نہیں۔ اللہ رب العالمین ان کی صفت بتاتے ہوئے کہتا ہے اذ نادى ربه نداء خفيا، جب زکریا علیہ السلام نے اللہ کو پکارا تو چھپ کر، راتوں میں، اندھیروں میں پکارا۔ خفیہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے چھپ چھپ کر انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اللہ رب العالمین نے ان کی سنا ہے۔ تو بتاؤ زکریا علیہ السلام لا اولاد تھے، بے اولاد تھے، اللہ نے انہیں اولاد سے نوازا۔ آپ غور کر دیکھیے
ہم بہت سارے مسائل میں گھرے ہوئے ہیں، اور ایسے مسائل ہے کہ کوئی حل نہیں ہے۔ آپ اس وقت یونس علیہ السلام کے اس واقعے کو یاد رکھیے، کوئی ظاہری اسباب نہیں، اس وقت وہ مچھلی کے پیٹ میں ہیں، اندھیروں میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے جب انہوں نے ان اندھیروں میں پکارا، ان تاریکیوں میں پکارا، اللہ نے ان کی سنا۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اے پروردگارہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تیری ذات پاک ہے، یقیناً میں ظالموں میں سے تھا، کوئی راہ نہ تھی۔ پھر بھی اللہ رب العالمین نے انہیں سمندر سے نکال کر کنارے پہنچایا۔ اب دیکھو ہمارے گھر گھر کی شکایت ہے کہ ہم میں سے بہت سارے بیمار ہیں، اور بیماری میں ہم نہ جانے کیا کیا کر بیٹھتے ہیں، شرک تک ہم پہنچ جاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ایوب علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا، کہا 18 سال تک بیمار تھے، بیماری کی حد یہ تھی کہ جسم چھنی چھنی ہو چکا تھا، کیڑے لگ چکے تھے۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے اس بندے نے ہم سے دعا کی، انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اے پروردگارہ مجھے تکلیف پہنچی ہے تو رحم کرنے والا ہے، رحم فرما دے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہم نے ان کی سنا اور تکلیف کو دور کر دیا۔ تو بتاؤ اگر ہمارے دلوں میں یہ کیفیت آ جائے، تضرع کی کیفیت آ جائے، گڑ گڑاتے ہوئے اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں، ضرور اللہ تعالیٰ ہماری سنے گا۔ میرے استاد محترم عبدالعظیم عمری مدنی حفظہ اللہ ایک واقعہ بیان کرتے ہیں۔ سعودی عرب کے ایک عالم ہیں شیخ عادل بن طاہر المقبل، یہ سعودی عرب کی ایک کمیٹی ہے جس کا نام ہے ہیئت الامر عمل بالمعروف والنہی عن المنکر۔ یہ کمیٹی کا کام یہ ہوتا کہ یہ کمیٹی جہاں کہیں معاشرے میں بھلائی کا حکم دینا ہوتا ہے بڑھ چڑھ کر حصہ لیتی ہے۔ معاشرے میں ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ ہم معاشرے میں بھلائیوں کو عام کرنا اور برائیوں سے روکنا۔ یہ کمیٹی کے صدر تھے شیخ عادل بن طاہر المقبل۔ اس کمیٹی کے بہت سارے کام ہیں، ان میں سے ایک کام یہ تھا کہ معاشرے میں جہاں کہیں جادو ہو یا جادوگر جادو کر رہا ہے اس کو پکڑنا اور قاضی کے پاس پہنچانا ہے۔ شیخ عادل بن طاہر المقبل کہتے ہیں میرے پاس ایک شخص آیا، بڑی پریشانی میں تھا، تکلیف میں تھا، اور وہ اپنی پریشانی کو بیان کرتے ہوئے کہتا ہے شیخ عادل میں بڑا پریشان ہوں، پریشانی یہ ہے کہ میرے بیٹے پر جادو ہوا ہے، جادو کرنے والی ایک عورت ہے، خاتون ہے، اور اس نے میرے بیٹے کو اپنے پاس بلا لیا ہے۔ حد یہ ہے کہ وہ اس کے عشق میں مبتلا ہو چکا ہے، صبح اٹھتا ہے تو صرف اس کی ہی سوچتا ہے۔ ہم نے اسے لاکھ سمجھایا جتایا، اس کے باوجود وہ سدھرنے کا نام نہیں ہے۔ میں اور میری اہلیہ بڑے پریشان ہیں، اب اس مسئلے کو حل کیجئے۔ رو رہا تھا، شیخ عادل کے سامنے اپنی یہ تکلیف کو سناتے ہوئے رو رہا ہے۔ تو شیخ عادل بن طاہر المقبل کہتے ہیں اس مسئلے کا حل میں تمہیں بتاؤں گا، دو چیزوں کو اپنی زندگی میں لائیے، ضرور اللہ رب العالمین تمہارے اس مسئلے کو حل کرے گا۔ سب سے پہلی چیز، راتوں میں تم اٹھو اور تمہاری اہلیہ اٹھو، اپنی بیوی کو اٹھاؤ، راتوں میں اللہ رب العالمین سے گڑ گڑاتے ہوئے دعا کرو اپنے بیٹے کے لیے، اللہ تمہاری ضرور سنے گا۔ دوسری چیز، تمہاری زبانوں پر، تم اور تمہارے گھر والے اپنی زبانوں پر کثرت سے استغفار کرتے رہیں، اللہ سے معافی مانگتے رہیں اپنے گناہوں کی۔ ہم جانتے ہیں اس کے استغفار کے بہت سارے فائدے ہیں کہ جب بندہ اللہ سے دعا کرتا ہے، اپنی غلطیوں کی معافی مانگتا ہے، اللہ رب العالمین خود بخود اسباب بنا دیتا ہے۔ جب اس نے یہ دونوں باتیں سنی، اپنے گھر گیا اور ان دونوں چیزوں کو اپنایا۔ وہ کہتا ہے کہ رات کے اندھیروں میں اٹھا، پہلی رات اٹھا، اللہ رب العالمین سے گڑ گڑاتے ہوئے دعائیں کیا اپنی اولاد کے حق میں۔ ایک دن گزر گیا، دوسرا دن گزر گیا، اسی طریقے سے میں اللہ سے دعائیں کرتے رہا۔ جب تیسرا دن، جب میں تہجد کے لیے اٹھا اور نماز پڑھ رہا تھا، تکبیر تحریمہ کہنے ہی والا تھا، میرے فون کی رنگ بجی اور میں گیا، فون اٹھایا۔ کہنے والا کہہ رہا تھا کہ آپ کے بیٹے پر جو جادو ہوا ہے، اس کے بال فلاں جگہ پر گاڑے گئے ہیں، صبح جانا اور اس کو نکال دینا، اللہ کی جانب سے شفا ہوگی۔ صبح ہوئی تو وہ جو جگہ بتائی گئی تھی وہاں گیا اور زمین کو کھودا اور وہاں سے بال نکالا۔ اس کے باوجود وہ دیکھتا ہے کہ طبیعت میں کوئی سدھار نہیں ہے۔ جب چوتھا دن آیا، پھر سے وہ تکبیر تحریمہ کہنے ہی والا تھا، رات کے اندھیروں میں تہجد کے لیے اہتمام کر رہا تھا، تکبیر کہنے ہی والا تھا، تو اسی وقت فون کی پھر سے رنگ بجتی ہے
اور کہنے والا کہتا ہے کہ تمہارے بیٹے پر ایک اور جگہ جادو کر کر گاڑا گیا ہے، صبح اٹھنے کے بعد وہاں سے وہ چیز کو نکال دینا، اللہ رب العالمین ضرور شفا دے گا۔ وہ کہتا ہے وہ شخص کہ میں گیا، پھر سے اس جگہ پر گیا اور جس جگہ پر مجھے بتایا گیا تھا اس زمین کو کھودا اور وہاں سے میں نے نکالا۔ تو اس وقت جب نکالا میں نے، جب یہ جادو کے ان چیزوں کو نکالتے ہی میرے بیٹے کو شفا ملی، وہ جو بندہ ہوا تھا وہ تمام چیزیں اس سے کھل گئی اور بیٹا ہماری طرف آ گیا۔ شیخ عادل بن طاہر المقبل کہتے ہیں کہ وہ شخص جب صبح ہوئی تو میرے آفس آیا، تو اس حال میں آیا کہ اس کے آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے۔ جب وہ پہلی مرتبہ بھی آیا تو آنسو بہ رہے تھے، جب دوسری مرتبہ بھی آیا تو آنسو بہ رہے تھے۔ پہلی مرتبہ کے جو آنسو تھے رنج و غم کے تھے، اور جو دوسری مرتبہ کے آنسو تھے بڑی خوشی کے تھے۔ وہ جادو کے وہ دونوں چیزوں کو لاتے ہوئے میرے پاس پیش کیا اور کہتا ہے کہ جو دو اسباب آپ نے بتائے ان چیزوں کو میں اپنی عملی زندگی میں اپنایا، اللہ رب العالمین نے شفا دی۔ شیخ عادل بن طاہر المقبل شیخ عادل بن طاہر نے اس واقعے کو بیان کر کر کہتے ہیں وہ کون تھا جس نے اسے فون کر کر بتایا۔ اس کے بعد وہ اللہ رب العالمین کی قرآن مجید کی وہ آیت نقل کرتے ہیں، وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُ، کہ اس روئے زمین میں اللہ رب العالمین نے اپنے لشکر کو رکھا ہے، اور جب اللہ رب العالمین جس سے چاہتا ہے کام لے لیتا ہے۔ تو بتانا یہ ہے کہ اس واقعے سے کہ اگر ہم راتوں میں اٹھیں گے، اپنے مسائل کو اللہ کے سامنے رکھیں گے، گڑ گڑاتے ہوئے دعا کریں گے، آنسو بہا کر دعا کریں گے، یقین مانیے اللہ رب العالمین ہمارے ان دعاؤں کو شرف قبولیت سے نوازتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے اس آیت میں، ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، کہ تم اللہ رب العالمین سے گڑ گڑاتے ہوئے مانگو، تضرع کی کیفیت کے ساتھ مانگو، آنسو بہا کر مانگو، چھپ چھپ کر رات کی تاریکیوں میں مانگو، اللہ ضرور تمہاری دعاؤں کو سنے گا۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے مجھے اور آپ کو یہ پیغام دیا کہ دعاؤں میں یہ صفت اپنانی چاہیے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین ان صورتوں میں ان اقوام کا تذکرہ کرتا ہے جو قومیں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی۔ اللہ رب العالمین ان قوموں کا تذکرہ کرتے ہوئے کہتا ہے کہ پچھلی قومیں بہت ساری تھی، جب ان کے پاس اللہ کے نبی آئے، رسول آئے اور ان سے یہ دعوت دیے، یہ کہا کہ صرف اور صرف ایک اللہ کی بات کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، لیکن یہ قوم تھی جنہوں نے بغاوت کی، نبی کا انکار کیا۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ ہم نے ان پر عذاب بھیجا، اور ایسا عذاب بھیجا کہ آنے والی نسلیں اس کو دیکھ کر عبرت حاصل کرتے ہیں۔ تو اس صورت میں اللہ رب العالمین نے 6 قوموں کا تذکرہ کیا ہے۔ تو سب سے پہلی قوم نوح علیہ السلام کی قوم، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کے پاس بھیجا۔ نوح علیہ السلام کا کہنا کیا تھا؟ وہ بڑے اچھے انداز میں کہتے ہیں، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم تم اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے علاوہ دوسروں کی تم کیوں پوجا کرتے ہو؟ میں ڈر رہا ہوں کہ کہیں وہ بڑا دن کا عذاب تم پر آ نہ جائے۔ تو اس وقت قوم کے بڑے لوگوں نے جواب دیتے ہوئے کہا، نوح علیہ السلام کو کہہ رہے ہیں کہ ہم تمہیں گمراہ دیکھ رہے ہیں۔ تو اس وقت نوح علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں گمراہ نہیں ہوں، میں تو اللہ کا پیغمبر ہوں، اللہ کا رسول ہوں، میری جانب اللہ رب العالمین وحی بھیجتا ہے، میں تم کو نصیحت کرتا ہوں ان باتوں کی جو اللہ نے مجھے سکھایا، جو تم نہیں جانتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں، اے میری قوم، کیا تم اس بات پر تعجب کرتے ہو کہ میں تم میں سے ایک آدمی ہوں، میں تم میں سے ایک فرد ہوں؟ اللہ رب العالمین جسے یہ نعمت دینا چاہتا ہے، نوازنا چاہتا ہے، نوازتا ہے، یہ رسالت کی، یہ نبوت کی۔ اللہ رب العالمین کے حکم سے میں تمہیں ڈراتا ہوں اور میں تمہیں بچانے کی کوشش کر رہا ہوں اس عذاب سے جو کہ تم اگر اللہ کی نافرمانی کرو گے تو وہ عذاب تم پر آئے گا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے، نوح علیہ السلام نے لاکھ درجے انہیں سمجھانے کی کوشش کی، لیکن وہ قوم سدھرنے کا نام نہ تھی۔ ہر طریقے سے نوح علیہ السلام نے سمجھایا، جتایا، لیکن اس کے باوجود یہ قوم انکار کرتے رہی۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے، جب ان پر حق ثابت ہو گیا اور وہ انکار کرتے رہے تو اللہ رب العالمین نے اس وقت ان پر عذاب بھیجا۔ آسمان ان کے لیے کھل پڑا اور زمین پوری طریقے سے پانی ابال رہی تھی، حتیٰ کہ اللہ رب العالمین نے اس قوم کو غرق کر کر بتایا،
اور کہا کہ جو کوئی اس اللہ کا انکار کریں گے، اللہ کی عبادت کا انکار کریں گے، آنے والی نسلوں کو اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ قوم نوح کی طرح ان کا انجام ہوگا۔ پھر اللہ رب العالمین قوم عاد کا تذکرہ کیا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم نے ایک پیغمبر کو، ایک نبی کو ان کے پاس بھیجا جو ہود علیہ السلام تھے۔ ہود علیہ السلام نے بھی اپنی قوم سے یہی کہا، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم تم اللہ کے علاوہ دوسروں کی کیوں پوجا کرتے ہو؟ تمہیں صرف اور صرف ایک اللہ کی عبادت کرنا ہے۔ افلا تتقون، کیوں تم اللہ سے کیوں نہیں ڈرتے ہو؟ اس وقت قوم کا جواب یہ تھا کہ اے ہود، ہم تمہیں بیوقوف پا رہے ہیں، ہم تمہیں بیوقوف پا رہے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، اور آپ جھوٹوں میں سے ہیں۔ تو اس وقت ہود علیہ السلام قوم سے مخاطب ہوتے ہوئے کہتے ہیں، میں جھوٹا نہیں ہوں، میں بیوقوف نہیں ہوں، میں اللہ کا نبی ہوں جو اللہ رب العالمین نے مجھے آپ کی طرف نبی بنا کر بھیجا ہے۔ میرا کام اللہ کا پیغام تم تک پہنچانا ہے، اور میں ناصح امین ہوں، امانت دار پیغمبر ہوں جو تمہیں وہ چیزیں پہنچا رہا ہوں جو اللہ رب العالمین میری طرف وحی کر رہا ہے۔ پھر ہود علیہ السلام کہتے ہیں، کیا تمہیں اس بات پر تعجب ہے کہ اللہ رب العالمین میری طرف وحی بھیج رہا ہے کہ میں تم میں سے ایک انسان ہوں؟ تو ہود علیہ السلام یہی کہتے ہیں کہ کیا تمہیں اس بات پر تعجب ہے کہ میں تمہاری طرح ایک انسان ہوں؟ اللہ رب العالمین جسے یہ نعمت دینا چاہے، نوازنا چاہے، نوازتا ہے۔ پھر اللہ رب العالمین قوم سمود کا تذکرہ کیا۔ قوم سمود کے تعلق سے اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ قوم سمود جس کی طرف اللہ رب العالمین نے صالح علیہ السلام کو بھیجا، صالح علیہ السلام کا بھی یہی پیغام تھا۔ انہوں نے یہی کہا، ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ لیکن قوم سمود جس کو اللہ رب العالمین نے طاقت سے نوازا تھا، اس قدر قوت اللہ رب العالمین نے عطا کیا تھا، وہ پہاڑوں کو تراشتے تھے، گھر بنایا کرتے تھے، اس میں وہ رہا کرتے تھے۔ غرور و تکبر کی انتہا یہ تھی، وہ کہا کرتے تھے من اشد منا قوہ، ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے؟ اللہ کے نبی ان کے پاس آئے، صالح علیہ السلام نے انہیں ہر طریقے سے سمجھایا، لیکن وہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ آخرکار انہوں نے ان سے کہا کہ اگر واقعی تم اللہ کے نبی ہیں تو ایک نشانی لاؤ، جو پہاڑ دیکھ رہے ہو وہ پہاڑ میں سے ایک اونٹنی نکال کر آؤ اللہ کے حکم سے، جب باہر نکلے تو بچے کو جنم دے۔ صالح علیہ السلام اللہ سے دعا کرتے ہیں، اللہ رب العالمین نے اپنی نشانی کو بتایا کہ پہاڑ میں سے اونٹنی نکل کر آئی اور بچے کو جنم دی۔ تو اس وقت قوم نے انکار کرتے ہوئے کہا یہ تو جادو ہے۔ تو صالح علیہ السلام انہیں سمجھاتے ہوئے کہتے ہیں، یاد رکھو یہ تمہارے مطالبے پر آئی ہوئی اونٹنی ہے، اس کے ساتھ ذرا برابر بھی برا ارادہ نہ کرنا۔ صالح علیہ السلام ہر طریقے سے سمجھاتے ہیں، قوم کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھی۔ آخرکار انہوں نے برا ارادہ کیا اور اس اونٹنی کو ذبح کر دیا۔ اسی وقت صالح علیہ السلام کہتے ہیں کہ اللہ کا عذاب تم پر آنے والا ہے، تیار رہو۔ کچھ ہی دنوں کے بعد اللہ رب العالمین کا عذاب آیا، جس کا نقشہ اللہ رب العالمین سورہ حاقہ میں بیان کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین قوم عاد قوم سمود کا تذکرہ کرتے ہوئے کہتا ہے وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ وَأَمَّا سَمُودُ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے قوم عاد پر اللہ رب العالمین نے زور کی چیخ سے ہلاک کر دیا، قوم سمود پر ایک ہی ہوا جو تیز و تند چلتی رہی، اس ہوا سے اللہ رب العالمین نے ہلاک کر دیا۔ یہ قوم کو تم دیکھو گے گویا کہ انہیں جانور جب کھا کر تھوکتے ہیں، جس طریقے سے ان کا تھوک ہوتا ہے، جس طریقے سے ان کی قی ہوتی ہے، بالکل تم انہیں ویسے ہی پاؤ گے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ جنگ تبوک میں سفر کر رہے تھے، تو اس وقت اس قوم پر سے گزرے جو قوم سمود تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ پر پڑاؤ ڈالا تو وہ کنواں وہاں موجود تھا جہاں قوم سمود کے جانور پانی پیا کرتے تھے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ پر جب پڑاؤ ڈالے تو پانی کو استعمال کرنے لگے۔ اللہ کی وحی آئی، یہ وہ جگہ ہیں جہاں پر اللہ رب العالمین کا عذاب آیا ہے۔ فوراً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا، جو کچھ تم ہنڈیوں میں بنائے ہوئے سالن کھانا اسے پھینک دو، اور جو آٹا گوندا ہوا ہے وہ اپنے جانوروں کو کھلا دو۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیتے ہیں فوراً اس جگہ سے نکلو،
یہ وہ جگہ ہیں جہاں اللہ رب العالمین کا عذاب آیا تھا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ سے کچھ کرتے ہیں، اس جگہ پر پہنچتے ہیں، اس کنویں کے پاس پہنچتے ہیں جہاں صالح علیہ السلام کی اونٹنی پانی پیا کرتی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ وہ کنواں ہے جہاں سے صالح علیہ السلام کی اونٹنی پانی پیا کرتی تھی، لہذا تم اسے استعمال کر سکتے ہو۔ بہرحال اللہ رب العالمین نے اس کے بعد ایک بڑی قوم کا تذکرہ کیا جو قوم لوط تھی۔ قوم لوط بھی اللہ کی نافرمانی کی، اللہ کی عبادت سے انکار کیا، اور ساتھ ہی ساتھ ان کے اندر ایک اخلاقی برائی تھی۔ وہ اخلاقی برائی یہ تھی کہ وہ اپنے خواہشات کو مردوں سے پورا کیا کرتے تھے۔ اللہ رب العالمین نے مرد اور عورت کو پیدا کیا، مرد اپنی خواہش کو عورت سے پوری کرے اور عورت اپنی خواہش کو مرد سے پورا کرے، یہ فطرت کو اللہ رب العالمین نے رکھا ہے۔ لیکن قوم لوط نے فطرت سے بغاوت کی، خواہشوں کو، اپنی جنسی خواہشوں کو انہوں نے مردوں سے پورا کرنا شروع کر دیا۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ لوط علیہ السلام نے انہیں ہر درجے سے سمجھایا، ہر طریقے سے سمجھایا، لیکن قوم ماننے کے لیے تیار نہ تھی۔ آخرکار اللہ رب العالمین نے ان پر عذاب بھیجا۔ اس قوم کو اللہ رب العالمین آسمان پر اٹھاتا ہے، پھر انہیں لڑکا دیتا ہے، پھر ان پر پتھروں کی بارش ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے جو لوگ توحید کا انکار کریں گے، جن کے پاس شرک ہوگا اور یہ اخلاقی برائی ہوگی، آنے والی نسلوں کو یہ بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ ان کا انجام اسی طریقے سے ہوگا۔ پھر اللہ رب العالمین شعیب علیہ السلام کا تذکرہ کرتا ہے۔ شعیب علیہ السلام مدین شہر کی طرف بھیجے گئے تھے۔ ان کی اخلاقی برائی یہ تھی جہاں ان کے پاس شرک تھا، قرآن مجید کہتا ہے کہ اخلاقی برائی ان کے اندر یہ تھی، وہ ناپ تول میں کمی کیا کرتے تھے، ڈنڈی مارا کرتے تھے۔ شعیب علیہ السلام نے ان سے کہا اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اور جو تم یہ ناپ تول میں کمی کرتے ہو اس سے بچ جاؤ۔ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ، جب تم تولو، وزن کرو تو برابر تولو، برابر وزن کیا کرو۔ لیکن قوم نے نہیں مانا۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے ہم نے ان پر عذاب بھیجا، اور ایسا عذاب جو آنے والی نسلوں کے لیے عبرت ہے کہ شعلے والی بارش ان پر برسایا گیا، شعلے والی بارش برسایا گیا، اور کہا گیا کہ اگر کوئی اللہ کے ساتھ شرک کرے گا، اللہ کی توحید کا انکار کرے گا، اور ناپ تول میں یہ اخلاقی برائی ان کے اندر آئے گی، تو اللہ رب العالمین اسی طریقے سے انہیں عذاب دیتا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا۔ موسیٰ علیہ السلام سے پہلے اللہ رب العالمین نے ایک اہم بات بتائی، وہ بات میری اور آپ کی زندگی میں ہونی چاہیے۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلُ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقُوا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اگر تمام بستی والے، تمام شہر والے، تمام ملک والے یہ سب کے سب ایمان لا لیں اور اللہ سے ڈرنے والے بن جائیں، لفتحنا، ہم ان پر کھول دیں گے، برکات من السماء، آسمان کی برکتوں کو، والارض، زمین کی برکتوں کو۔ آج ہم میں سے ہر ایک بے برکتی کی شکایتیں کرتے ہیں کہ ہمارے کاروبار میں برکت نہیں، ہمارے مال میں برکت نہیں، ہر قسم کی بے برکتی اٹھ چکی ہے۔ یاد رکھیے برکت چاہتے ہو، اللہ نے دو اسباب بتائے، دو ذریعے بنائے۔ سب سے پہلی چیز سچے مومن بن جاؤ، سچے مومن بن جاؤ۔ آمنو، اللہ تعالیٰ کہتا ہے آمنو، اگر ایمان لا لیں گے اللہ رب العالمین برکتوں کے دروازے تمہارے لیے کھول دے گا، آسمان پھٹ پڑے گا رحمتوں سے، زمین اگال کر خزانے دے گی، بشرطے کہ ایمان لاؤ۔ واتقوا، اللہ سے ڈرتے رہو۔ جب دل میں تقوی ہوگا، ایمان ہوگا، اللہ کا خوف ہوگا، اللہ رب العالمین برکتوں کو نازل کرے گا۔ یہ دو اصول اپنی زندگی میں یاد رکھیے۔ برکتیں اللہ رب العالمین اسی وقت دیتا ہے جب ہم سچے مومن بنتے ہیں اور اللہ کا تقوی، اللہ کا ڈر ہمارے دلوں میں ہوگا، جس کے سبب اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے کہ ضرور اللہ رب العالمین برکتوں کو عطا کرے گا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا۔ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بتایا گیا کہ ایک ایسی قوم کے پاس اللہ رب العالمین نے انہیں بھیجا جس کا بادشاہ فرعون تھا، جس کی بغاوت اس قدر تھی، وہ یہ کہا کرتا تھا انا ربکم العالی، کہ میں سب الہوں کا الہ ہوں،
سب معبودوں کا معبود ہوں. وہ اپنے ماننے والوں کو اس قدر اپنی طرف کر چکا تھا کہ وہ انہیں اپنی عبادت کا حکم دیا کرتا تھا. اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ ہم نے اس فرعون کے پاس موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا. موسیٰ علیہ السلام اس کے پاس گئے. دو مطالبے کرتے ہیں. سب سے پہلی چیز تو اللہ کو الہ مان. سب سے پہلی چیز اللہ کو اپنا معبود مان. اور دوسری چیز جو تو ظلم و ستم کر رہا ہے بنی اسرائیل پر، وہ ظلم و ستم سے بچ جا. اگر تو ان چیزوں سے انکار کرے گا تو اللہ کا عذاب آئے گا. تو اس وقت فرعون نے کہا اللہ کی نشانی کیا ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے دو نشانی بتائی. پہلی نشانی اپنی عصا کو پھینکتے ہیں، وہ عصا سام بن کر بتایا. اور اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی اس وقت اپنا بغل میں ہاتھ ڈالتے ہیں. ید بیضا چمکتا ہوا ہاتھ تھا. اس کو دیکھنے کے بعد اس نے کہا یہ تو جادو ہے، اور کہا کہ میں تیرا مقابلہ، موسیٰ علیہ السلام سے مخاطب ہو کر کہہ رہا ہے میں تمہارا مقابلہ جادوگروں کے ساتھ کراؤں گا. اللہ نے بڑا تفصیل کے ساتھ یہ واقعہ بیان کیا کہ جادوگروں کو جمع کیا گیا اور کہا گیا کہ تمہارا مقابلہ پھر موسیٰ کے ساتھ ہے. جو کوئی ان سے جیتے گا وہ میرا مقرب بنے گا. اس وقت جادوگر ایک بڑے میدان میں جمع ہو گئے. جادوگروں نے کہا کہ اے موسیٰ جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ ڈالیے. تو اس وقت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں سب سے پہلے آپ اپنے لاٹھیوں کو پھینکو. تو سب جادوگروں نے بہت کچھ پھینکا. اپنے رسیاں پھینکے، اپنے لاٹھیاں پھینکے، سانپ بنے، اژدے بنے. تھوڑی دیر کے لیے موسیٰ علیہ السلام گھبرا گئے. اسی وقت اللہ رب العالمین نے وحی کیا لا تخف، آپ ڈریے نہیں. جو کچھ اللہ نے آپ کو دیا ہے وہ زمین پر تو پھینک کر دیکھیے. وہ پھینکتے ہیں تو وہ جو چیز لاٹھی تھی وہ اژدھا بنی اور سب کو نگل گئی. جیسا یہ جادوگروں نے دیکھا انہیں یقین آ گیا، ایمان آ گیا. فوراً کہا اے موسیٰ ہم تجھ پر اور تیرے رب پر ایمان لاتے ہیں. اسی وقت فرعون کو تعجب ہوا. جو قوم، جو لوگ، جو جادوگر یہ کہہ رہے تھے آج ہم کامیاب ہو کر بتائیں گے، اور کامیابی اگر ہمیں مل جائے تو تیرے مقرب بن جائیں گے. وہ جادوگر اب موسیٰ پر ایمان لا چکے ہیں. تو اس نے فوراً کہا کہ اگر موسیٰ کا انکار نہیں کرو گے لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ، میں تمہارے ہاتھ اور پاؤں کاٹ دوں گا خلاف میں. لیکن جب اللہ رب العالمین کا ایمان بندے مومن کے دل میں آتا ہے، اور کر دیکھیے وہ کسی سے نہیں ڈرتا، وہ کسی سے نہیں ڈرتا. فرعون کا انکار کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اب ہمیں یقین ہو چکا ہے کہ موسیٰ اللہ کے نبی ہیں، تو جو چاہے کر لے، ہم اللہ کا انکار کرنے والے نہیں. آخر میں موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والے یہ جادوگروں کے ساتھ فرعون نے برا انجام کیا. سولیوں پر لٹکا دیا گیا، خلاف میں ہاتھ پاؤں کاٹ دیے گئے. یہ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والے جادوگر تھے جنہوں نے اپنی جانوں کو قربان کر دیا، لیکن فرعون کی بات کو نہیں مانا. اس کے بعد اللہ رب العالمین موسیٰ علیہ السلام کے قوم کے تعلق سے بڑی تفصیلات کو بیان کرتا ہے. انشاءاللہ کچھ باتیں جو کل آئے گی. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اے پروردگارہ جو کچھ ہم نے سنا ہے اس پر عمل کی توفیق عطا فرما. آمین یا رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی النبی.